الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. محترم حاضرین، انسانی فطرت اور طبیعت میں امن پسندی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ امن ہو، سکون ہو اور کوئی جھگڑا، کوئی تنازع نہ کیا جائے. اگرچہ ہم انسانی سماج میں لڑائیاں، جھگڑے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نزاعات کی شکل میں رونما ہوتی ہے دیکھتے ہیں، لیکن انسانی طبیعت ان چیزوں کو فطرتاً پسند نہیں کرتی. ہر کوئی امن و امان کا اور سکون کا، امن و آشتی کا خواہش مند ہوتا ہے. پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا کا منظرنامہ ایسا ہے جس میں امن و امان بہت ہی شاذ و نادر پایا جاتا ہے یا بظاہر دکھائی دیتا ہے، لیکن مسلسل اور ہر جگہ غلبہ نظر آتا ہے ظلم کا، زیادتی کا، فساد، بگاڑ، ایک دوسرے کے خلاف تناؤ اور کشمکش کا. اب جب انسان کے لیے امن و امان اس کی طبعی خواہش ہے، بلکہ تعمیر و ترقی کے لیے ضرورت بھی ہے. کوئی سماج، معاشرہ ساری نعمتوں سے بہرہ ور ہو، اس میں سب کچھ دستیاب ہو، لیکن امن نہ ہو تو ساری نعمتیں کرکری ہو جاتی ہیں. وہ انسان کے لیے ہونے کے باوجود نہ ہونے جیسی ہو جاتی ہے. اس لیے نعمتوں کے قائم رہنے، اس کی لذتوں کے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ امن و امان کا قیام ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے جب کعبہ کی تعمیر کی تو ان کے لیے اللہم اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے باشندوں کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما. اہل علم نے کہا کہ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھلوں کی یا روزی کی دعا سے پہلے امن و امان کی دعا مانگ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے امن کا قیام، سکون اور آشتی یہ روزی سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. کیونکہ اگر امن و امان نہ ہو، فساد ہو، بگاڑ ہو، قتل و غارت گری ہو، خوریزی ہو، تو پھر انسان کے لیے دوسری نعمتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. آج ہم اپنے آپ کو فلسطین کے اس ماحول میں، غزہ کے اس ماحول میں رکھ کر دیکھیں جہاں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ہر کوئی شخص، ہر کوئی جو ہے ظلم کا نشانہ بنا ہوا ہے. کبھی بھی کوئی بھی افتاد اور آفت آ سکتی ہے، بموں کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں. ہر وقت خطرہ اور خوف منڈلا رہا ہے سروں پر. وہ کیفیت کیا ہے؟ ایسی کیفیت میں اگر کوئی دنیا کی کسی لذت اور نعمت کا انہیں ذکر کرے، کھانے پینے کی چیز کو پیش کرے تو اس میں کتنا مزہ آئے گا. امن و امان اگر نہیں ہے تو ساری نعمتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس کا قیام اولین ضرورت ہے انسان اور انسانی سماج کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے. اور دنیا کی ساری حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر کے اپنے اپنے قوانین کے ذریعے سے لوگوں کے لیے امن و امان فراہم کریں گے. حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی مختلف حکومتیں اپنے اس دعوے میں کس حد تک کامیاب ہیں. ہر جگہ جان، مال، عزت و آبرو داؤ پر لگے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں. اب تو بڑے بڑے لوگ غیر محفوظ ہو رہے ہیں، لیڈران،
اہل دولت و ثروت، اور وہ زیادہ خطرے میں نظر آتے ہیں. تو ہر طرف ظلم ہے، زیادتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ امن و امان کا قیام کیسے ہو؟ مختصر جواب یہ ہے کہ جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، کائنات کا نظام بنایا، وہی امن و امان کے قیام کا سب سے بہتر نظام، سب سے بہتر دستور دے سکتا ہے اور دیا ہے، اور وہ دین اسلام کی شکل میں ہے. ہم عام طور سے مالی اور ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی وجہ سے بدامنی پھیلتی ہے. امن و امان کے قیام کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ عدل و انصاف کا قیام. ہر حقدار کو اس کا حق ملے، یہ عدل ہے، انصاف ہے. انصاف سماج میں اگر قائم ہوگا، عدل و انصاف، تو دہشت گردی، ظلم و زیادتی، ایک دوسرے کے خلاف حد سے تجاوز کرنے والا، زیادتی کرنے والا سلسلہ تھم جائے گا. اور جس قدر ظلم ہوگا کسی بھی سماج میں، مقام میں، اسی قدر عدل و امن و امان کے قیام کی ضمانت ختم ہوتی جائے گی. اب اس اعتبار سے غور کیجئے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا قیام کرنے کے سلسلے میں حکومتیں، عوام، تنظیمیں، دینی غیر دینی جماعتیں کتنی مخلص ہیں، اور ابھی اس کے قیام کے لیے اخلاص اور کوشش. دوسری بات ہے، امن و امان کے قیام کے سلسلے میں شعور کتنا ہے کہ کون سی چیز عدل پر مبنی ہے، کون سی چیز ظلم ہے. ہم ایسا جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا کے ابھی اسی بات سے واقف نہیں ہے کہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے. ہم اس چیز کو تو ظلم مانتے ہیں کہ کسی کا حق چھین لیا جائے، کسی کو مارا جائے، کاٹا جائے، بے جا ظلم و زیادتی کی جائے. فلسطین کے مظلومین کے تعلق سے بہت سارے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ ایک جان مال کا پر زیادتی، یہ ظلم ہے. ہاں، عزت و آبرو کو چھیڑنا، یہ ظلم ہے. ہمارے یہاں بھی اس کو مانا جاتا ہے. لیکن اس ظلم کی وجہ اور بنیاد بننے والی ایک دوسری وجہ ہے، وہ ہے دین و مذہب کے سلسلے میں ظلم کرنا، روحانی اور معنوی چیزوں میں ظلم کرنا. علی الاطلاق دنیا میں سب سے بڑا عدل توحید ہے، اور علی الاطلاق سب سے بڑا ظلم توحید کی ضد شرک ہے. ہاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو مکالمہ کیا، اس میں قرآن کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیں. حضرت ابراہیم اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ میں اس سے کیسے ڈروں جو تم شرک کر رہے ہو. تم جس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، شرک کر رہے ہو، میں اس سے ڈروں کیسے؟ یہ تو مردے ہیں، مردار ہیں، ان کی طاقت اور قدرت نہیں ہے. تم چاہتے ہو، تم اس سے مجھے ڈرا رہے ہو، میں ان سے کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تم اس بات سے نہیں ڈر رہے ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. مَا لَمْ يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس پر تمہارے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں، شرک کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات جگہ جگہ کہی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. اللہ جو رب العالمین ہے، جس نے تم کو، ہم کو، کائنات کو، ہر چیز کو بنایا، جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، جبکہ اس شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. تم اس سے نہیں ڈرتے. ہاں، پھر سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تم بتاؤ، اگر علم رکھتے ہو تو غور کرو، سوچو کہ دونوں فریق میں امن کا حقدار کون ہے. امن یعنی اللہ کے عذاب سے، ظلم اور زیادتی سے محفوظ رہنے، یا پکڑ اور شدت سے محفوظ رہنے کا حقدار کون ہے، امن کے لائق کون ہے. ان دو فریقوں میں سے تم ہو جو شرک کر رہے ہو، یا میں ہوں جو توحید پر ہوں، شرک نہیں کرتا. دونوں میں سے امن کس کے لائق کون ہے؟ اس کا جواب آگے حضرت ابراہیم یا اللہ رب العالمین کے فرمان میں اس طرح ہے کہ اللہ نے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ، آمیزش نہیں کی،
ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، وہی اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے. ہاں، آخرت میں دنیا میں ہر قسم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے وہی بچنے والے ہیں جو ایمان لائے، ایمان پر قائم ہیں اور ظلم نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے. بخاری کی روایت میں صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. کیا تم نے اپنے بھائی لقمان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی نہیں پڑھی؟ اللہ نے فرمایا ان کا قول نقل کرتے ہوئے، یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہیں کرنا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. یہ حضرت لقمان نے کہا، اور یہاں اللہ نے کہا کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے یعنی شرک نہیں کرتے. یہ تو اس کا واضح معنی ہے کہ بالکلیہ انسان جہنم سے بچے. جہنم سے بچنے کی بنیادی وجہ شرک سے بچنا ہے. شرک اکبر پر کوئی مرا تو وہ جہنم سے عذاب سے قطعی نہیں بچے گا. اور اگر دوسرے جہنم میں ایک کچھ مسلمان بھی جائیں گے، توحید والے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اگر ہوا، ان کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوا تو جائیں گے، لیکن بعد میں نکالے جائیں گے. تو یہ پہلے یا کچھ دنوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے بھی جو جائیں گے، اس سے بھی بچنا ہے. تو ہر ظلم سے، ہر گناہ سے بچنا ہوگا. تو جو ظلم سے جتنا زیادہ بچے گا وہ عذاب سے اتنا محفوظ رہے گا، ہر قسم کے گناہ سے. یہ آخرت کی بات تو ہے ہی، دنیا کی بات بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ امن کے زیادہ لائق ہیں جو ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں، صحیح راستے والے ہیں. ایک دم کلیئر بات ہے. غیر مسلم تو ابھی جانے دیجئے، سیدھی سادھی صاف ستھری قرآن کی بات کو ہمارے بہت سے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. یا تو دین کو جو نہیں مانتے، دین کو مانتے ہیں تو دین کی اس تعبیر کو مانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہے، اور جو بتایا ہے اس کو یا تم اس کو مانتے نہیں ہیں، جو مانتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. نئے نئے مسلک بنا لیے، نئی نئی فکر ایجاد کر لی، اور ایسے افکار اور مسائل کو اختیار کیا جہاں دین کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے، شریعت کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. جو میں نے کہا کہ یہ مالی اور جسمانی قسم کے مظالم سے ہٹ کر ایک روحانی ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے کہ آدمی شرک کرے، یہ بھی ظلم ہے کہ شرک کی تائید کرے، یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت میں بنائے ہوئے دین کو دین بتائے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ اور یہ ظلم مسلمان دین سمجھ کے کرتا ہے، بہت سارے مسلمان. ہاں، ابھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بحث چل رہی ہے، میں نے وہ دیکھا نہیں اس لیے آج اس پہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یا جو توحید کا معنی ہے اس کی مراد حاکمیت ہی ہے. سید قطب صاحب، شیخ ابو الاعلی مودودی صاحب ان کی تشریح کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو حاکمیت اور دین کو سلطنت کے معنی میں، طاقت کے معنی میں لیا جائے، یعنی اسلام کی دین کی سیاسی تعبیر. اور مولانا مودودی صاحب وغیرہ نے جو کہا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے سب کا اہم مقصد یہی تھا کہ حکومت الہیہ، امامت کبریٰ کو قائم کرے، اسلامی حکومت قائم کرے، نفاذ کریں. اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات اس کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، یہ ٹریننگ ہے، اصل مقصد حکومت کا قیام ہے. یہ بھی ظلم ہے. شریعت کے معنی کو پلٹ دیا، جو بنیاد ہے اس کو جو ذریعہ بنایا. نماز روزہ یہ ذریعہ ہے، یہ اصلاً عبادت ہے، یہ تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق سوال کرے گا. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، قرآن نے نقل کیا کہ جہنم میں تم کو کس چیز نے ڈالا؟ تو پہلا جواب ان کا ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں. اور تمام انبیاء نے اسی پر زور دیا، توحید پر، عبادات پر. حکومت کو اس کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے گا. حکومت اصل مقصود نہیں ہے، ثانوی درجہ رکھتی ہے. یہاں پادی پلٹ دی گئی کہ جو ذریعہ ہے اس کو. اب اس بنیاد پر کیا کیا عمارت کھڑی ہو گئی. شیخ ابو الاعلی مودودی صاحب کی عبارتیں پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی جو فہرست ہے اس میں صرف 2 نبیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے صرف پورے طریقے سے.
اس کا مطلب 1,24,000 کی تعداد، جس میں سے 25-30 کے بارے میں قرآن حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے نام کے ساتھ، ہاں، یہ سارے کے سارے ناکام ہیں انبیاء کرام، کیونکہ انہوں نے حکومت قائم نہیں کی، نہیں کر سکے. اب یہ انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایسے ہی بیانات. مجدد، ان کی تجدید احیاء دین پڑھیے، اس میں پوری اسلامی تاریخ میں کوئی کامل مجدد ہوا ہی نہیں. عمر بن عبدالعزیز قریب تھے، لیکن اس سے پہلے موت آ گئی، چلے گئے. دین کی غلط تعبیر، سیاسی تعبیر کرنے کا یہ نتیجہ نکلا. اور اس سلسلے میں اہل علم نے تحقیقی طور سے ثبوت طور پہ پیش کیا کہ اس سلسلے میں مولانا مودودی صاحب کی فکر جو ہے وہ فلاسفہ اور مناطقہ سے متاثر تھی. امامت کے مسئلے میں شیعوں سے، روافض سے ان متاثر تھے. ہاں، منہاج الکرامہ جو ایک ابو ابن مطہر کی کتاب ہے شیعہ کی، جس کا جواب منہاج السنہ علامہ ابن تیمیہ نے دیا، اس میں جو اس نے امامت کی فکر پیش کی تھی، انہوں نے پیش کی. اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے خطبہ جمعہ کے بجائے کسی دوسرے درس میں یا گفتگو اور خطاب میں اس پر گفتگو کرنی چاہیے. اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے، حوالوں کے ساتھ پیش کیا جائے باتوں کو. انشاءاللہ تفصیل سے کبھی گفتگو ہوگی. میں صرف مثال کے طور پہ تذکرتاً بات آ گئی، وہ یہ کہ یہ جو تعبیرات اور اسلام کی تشریحات ہے، جس سے بہت سارے ہمارے آج کے نوجوان ایک بڑی تعداد میں متاثر ہو جاتے ہیں، شور ہنگامہ، ہاں، ان کو صبر، ضبط، حلم اور بردباری، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دعوت تھا، طریقہ عبادت تھا، ایمان اور اسلام کے تربیت کے سلسلے میں جو تعلیمات تھیں، اس پر عمل کرنے میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا، یا یوں کہیے کہ جہالت ہے. اب سیدھا سمپل سوال ہے، آپ اگر سماج اور معاشرے کی اصلاح، تربیت، تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایک سیدھا سا جواب ہے، سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بہتر کیا کوئی بات کا کرے گا؟ اللہ کے نبی سے بہتر دعوت، تبلیغ، اصلاح، تزکیہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہیں ہی، پریکٹیکل طور پر، تاریخی ثبوت کے طور پر پورے صحابہ کرام کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ کی بعثت ہوئی اس سماج میں تو کتنی جہالت تھی، جاہلیت تھی. ہاں، زندگی کا کوئی شعبہ ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، ہر طرح سے بگاڑ، خرابی، فساد تھا. یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں، ابھی میں جو بحث کر رہا ہوں کہ امن نہیں تھا کسی بھی طریقے سے، کمزور مظلوم تھا، طاقتور ظالم تھا، جس کو جہاں موقع ملتا ظلم کرتا. ایسے سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور آپ کی 23 سالہ نبوت کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سماج کتنی تیزی سے تبدیل ہوا، ایمان اور اسلام میں داخل ہوتے جاتا، اور انتہائی شرافت اور اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر اپنے آپ کو ثابت کرتا، پیش کرتا. دنیا میں اتنا کامل، اتنا بہترین سماج اور معاشرہ جو صحابہ کرام کا تھا، تاریخ کے کسی دور میں آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ہے. یہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت، تعلیمات اور آپ کی تربیت کو کے ذریعے سے وہ سب سے بہترین معاشرہ بنا دیا. اب کوئی بھی زمانہ، آج کا زمانہ لے لیجئے، اس سے زیادہ بگاڑ ہے، جاہلیت اور جہالت والا ہے کیا؟ اگر ہے بھی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اصلاح سے بہتر کسی دانشور کا، کسی فلسفے اور منطق سے متاثر آدمی کا، رافضیت کا کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ؟ سیدھی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، آپ کی دین کی تشریحات کو سامنے رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں دین کے نام پر بھی لوگ دین کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کے نام پر وہ دین اختیار کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ چلو غلط دین اختیار کر لیا اس پہ کام کر رہے ہیں، جو صحیح کر رہے ہیں ان سے جھگڑا کرتے ہیں. اہل حق کی، اہل بدعت کی ایک نشانی بتائیے سلف سے خلف نے عقیدے کی کتابوں میں دیکھیے، اصولوں کی کتابوں میں دیکھیے کہ وہ اہل سنہ کے علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو مختلف برے القاب سے ملقب کرتے ہیں. یہ اہل عہد اول سے خوارج، روافض، معتزلہ سے لے کے آج تک نظر آئے گا کہ بدعتی اہل الحدیث کو برا بھلا کہتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا، امام حاکم ابن قطان کا قول نقل کرتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بھی بدعتی ہو وہ اہل الحدیث سے بغض ضرور رکھے گا.
یہ بدعتی کی پہچان ہے اور یہ اہل حدیث کی شان ہے کہ جو اہل حدیث ہوگا، اہل حق، اہل السنہ ہوگا، وہ حق پر قائم رہنے کی وجہ سے ہر باطل کا اہل باطل کا مبغوض ہوگا۔ یہ ایک طریقے سے انسان کے لیے کبھی تکلیف کی بات نظر آتی ہے، لیکن دوسرے پہلو سے بڑی تسلی کی بات ہے، خوشخبری ہے۔ تو یہ ایک پہچان ہے اہل بدعت۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں آج سوشل میڈیا پر ادھر ادھر دیکھیے، ہاں، جہاں کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے، اہل السنہ اہل الحدیث کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں متہم کر کے، وہ حکومت ہو، علماء ہو، عوام ہو، ان کو جو ہے نشانہ بنانے، بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس میں صرف وہ اپنی بدعت اور اپنے انحراف کی وجہ سے ہی نہیں کرتے، بلکہ چاہے نہ چاہے شعوری غیر شعوری طور پر یہ یہود، نصارہ، ہنود، اسلام دشمن طاقتوں کا آلہ کار بنتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ خواہش ہے، کوشش ہے، ایجنڈا ہے کہ اہل الحدیث کو پنپنے نہ دیا جائے۔ ان کے پاس سچا دین ہے، قرآن و حدیث والا، اگر یہ آ گیا سامنے تو ہمارا باطل ٹک نہیں پائے گا۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے ثبوت ہیں، دستاویزی ثبوت ہیں، رپورٹیں آ چکی ہیں۔ بات تھوڑی سی پھسل گئی ضمنی طور سے کہ دینی اعتبار سے بھی لوگ ظلم کا شکار ہیں، اور عام حالات میں بھی ہم اس بات کا رونا روتے ہیں، بار بار ذکر اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل ہم پر ظلم کر رہا ہے، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، یورپ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ جو لوگ بظاہر ہم سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں منافقت برتتے ہیں کہ دکھاوے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دو چار بیان بازی کرتے ہیں، لیکن عملی طور سے کوئی مخلصانہ کارروائی نہیں کرتے جس سے یہ ثابت ہو یا اس بات کی ضمانت ملے کہ مظلوم کو کچھ سہارا ملے، اس کو اس کے حق کا کچھ حصہ ملے۔ باطل پرستوں کا ایجنڈا عالمی سطح سے لے کے ہمارے گھر تک کام کر رہا ہے۔ لیکن اس تناظر میں اور ایسی بہت ساری چیزیں، وقت نہیں ہے، کافی دیر سے جمعہ کا خطبہ شروع بھی ہوا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ، آپ غور زیادہ کیجیے کہ ہر سطح پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ظلم کی روک تھام ہو، سد باب ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں، دنیا کے لوگ یہ ایک ڈھکوسلا بنا کر رکھے ہیں، جمہوریت، اظہار رائے، ہاں، احتجاج کرنا، میمورنڈم دینا۔ بتائیے کہ ان چیزوں سے کیا کوئی مسئلہ آج حل ہو رہا ہے؟ ہاں، ابھی آج کی خبر ہے، پارلیمنٹ کے ممبران نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کی سیکورٹی پر حکومت جواب دے، ان کو جو ہے برخاست کر دیا گیا سیشن سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو چن کر دیا گیا ہے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہاں گفتگو کریں، سوال اٹھائیں، جمہوری نظام کے تحت ان کو نکال دیا گیا۔ آپ اور ہم کیا سوال کر لیں گے؟ کوئی اخبار کوئی لکھ دے کوئی بات، کوئی ٹی وی چینل، جبکہ آج کل تو وہ بھی جو ہے ان کو بھی میڈیا کو بھی گودے میڈیا بولا جاتا ہے، یہ گودے میں بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی، تو یہ کیا سوال اٹھائیں گے؟ کیا انصاف دلائیں گے؟ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کھلا کھلا دو پیمانہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک ہی معاملہ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چل جاتا ہے، وہی معاملہ دوسری جگہ ہوتا ہے، خاموشی اور سناٹا چھایا رہتا ہے۔ ایسی کتنی باتیں ہیں کہ تضاد نظر آ رہا ہے، موافق کے لیے الگ رویہ قانون، مخالف کے لیے الگ رویہ اور قانون۔ اور اس معاملے میں آج تو عدالتیں بھی الزامات کے دائرے میں ہیں، عدالتیں بھی جو ہے طاقتور کے اعتبار سے فیصلے دے رہی ہیں، ایسا کہا جا رہا ہے، ایسے فیصلے جس میں کمزوریاں ہیں، قانونی اعتبار سے جھول ہے۔ تو کس سے امید کی جائے؟ آپ احتجاج کریں گے، اخبار میں لکھ دیں گے، میمورنڈم دے دیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا؟ یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں۔ میں نے جو مثالیں دی کہ جب ممبران پارلیمنٹ اور اسمبلی سے کے احتجاج سے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، ہاں، فرق نہیں پڑ رہا ہے، کچھ ایجنسیاں جو ہیں حکومتی نمائندوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، حکومتوں کو توڑ رہی ہیں، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر امن کیسے قائم ہوگا؟ ہاں، یہ حکومتیں، یہ سب چیزیں تو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عارضی قوتیں ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں رہے گی۔ اصل نظام کون چلا رہا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق؟ رب العالمین، الحی القیوم، اللہ القیوم ہے، جس کو قائم رکھے وہ قائم ہے، جس کو قائم رکھے وہ فنا ہو جائے گا۔ ہاں، وہ رب ہے، ہر ایک کو جو ہے روزی دینا، طاقت دینا، سلطنت دینا اور چھیننا اس کا کام ہے۔ تو اب اس کے کیا اصول ہیں؟ اس کا اصول یہی ہے
کہ جو ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، اللہ رب العالمین اپنی برکتیں اس پر برکتوں کے دروازے کھولے گا. یہ آپ بار بار سنتے ہیں، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اب اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ معاملہ رک نہیں رہا ہے، سلسلہ تھم نہیں رہا ہے. بار بار یہ بات میں کہتا ہوں، یہاں سے لے کے حرم تک قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے. ہاں، ایک جاہل آدمی شکوے شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنا ظلم کر رہا ہے اسرائیل، اس کا کچھ نہیں ہوتا. اتنے ظلم ڈھا رہی ہیں حکومتیں، مسجدیں توڑ رہی ہیں، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے قصوروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے کھانے پینے کے خلاف قانون بنایا جا رہا ہے، ہر جگہ سے گھیرا جا رہا ہے، اور مسلمان ہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے. اسی کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، جوش دلاتا ہے، جذباتیت میں مبتلا کرتا ہے کہ کیا اسلام میں، قرآن میں یہ نہیں ہے، ہتھیار اٹھایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اور ہمارا نوجوان اٹھا کے موقع دے دیتا ہے. حماس کے کچھ لوگوں نے حملہ کیا، ہمارے یہاں لوگ خوش ہو رہے تھے. کون سا جہاد ہے؟ کچھ تھوڑا سا مظاہرہ کر کے، احتجاج کر کے، نقصان پہنچا کے، ہزاروں، 18,000 کے قریب تعداد کل پرسوں تک پہنچ چکی تھی مقتولین کی، شہداء کی، فلسطین کی سرزمین پہ، صرف غزہ میں 18,000. کون سا جواز ہے یہ؟ دین کی لڑائی ہے. ان کی جو مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ جو حمایت کر رہے ہیں اندھے بہرے ہو کر. ایسا لگتا ہے کہ شعور بالکل ختم ہو گیا ہے امت میں، قوم میں. ہاں، کس کی حمایت کی جائے، کس کی مخالفت کی جائے، کون سا قدم اٹھایا جائے؟ یہ بین الاقوامی سطح سے چھوڑ کر آپ اگر اپنے گھروں میں دیکھیں، ہماری اپنی جماعت میں دیکھیں، اپنے معاملات میں دیکھیں، تو یہاں بھی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے. اور میں آج کے خطبے میں یہی بیان کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی روک تھام نہیں ہو رہی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ کھلے عام ایک شخص ہٹ درمی کرتا ہے، ہاں، دیدہ دلیری سے ظلم کر کے بھی اپنے آپ کو جو ہے پاک صاف بتاتا ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، ہمارے یہاں کی حکومت ہے، سارے معاملات ہیں، بھکمری ہے، فاقہ مستی ہے، اور یہ دکھاتے ہیں بڑی ترقی کر رہا ہے ملک، جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. میڈیا میں، رپورٹ میں الگ کچھ ہے، زمین پر الگ کچھ نظر آتا ہے. تو ہماری اپنی جو انفرادی یا نچلی سطح کی زندگی ہے، وہاں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا. ایک آدمی کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کی عزت سے کھیلتا ہے، جماعت کی مخالفت کرتا ہے، غلط کا ساتھ دیتا ہے، غلط کرتا ہے، تو ہمارے ہاں غلط کا ساتھ دینے والے، کتنا بھی کوئی غلط ہو، اس کا ساتھ دینے والے آپ کو مل جائیں گے. جب یہاں غلط کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے اور آپ ساتھ دیتے ہو، تو اگر اسرائیل حملہ کر رہا ہے اور امریکہ ساتھ دے رہا ہے، اس کے خلاف پاس ہونے والی اقوام متحدہ میں قرارداد کو جو ہے ویٹو کر دے رہا ہے، تو ہم چیختے چلاتے ہیں کہ یہ تو بہت ظلم ہے، زیادتی ہے. آپ اور ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو طاقتور ہے وہ غلط کا ساتھ دیتا ہے. طاقتور سماجی معاشرتی طور پر، جماعتی طور پر، کسی بھی طور پر، ہاں، غلط کا ساتھ دے رہا ہے. تو آپ جب غلط کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ کے اوپر والا دے رہا ہے، تو کیا غلط کر رہا ہے؟ آپ اور ہم اگر شرک کر رہے ہیں، آپ اور ہمارے یہاں مسلمانوں میں اسلام کے خلاف شرک بدعت ہو رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدعت کو بدعت مت بولو، متحد ہو جاؤ، ہر ایک اپنے اپنے مسلک پر عمل کرو، کوئی شرک کر رہا ہے تو شرک کرنے دو، کوئی قبر پرستی کر رہا ہے کرنے دو، کوئی بدعت و خرافات کر رہا ہے کرنے دو. تو جب ہم اللہ کے دین کو کھلواڑ بننے دینا چاہتے ہیں، قرآن حدیث کو ماننا ہی نہیں چاہتے، قرآن ہے کہہ رہا ہے شرک مت کرو، ہم کہہ رہے ہیں کرنے دو. قرآن کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کر رہا ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بزرگوں، پیروں اور فلاں کی بات بھی ماننے دو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو رد کرنے دو. اللہ کی توحید، عظمتوں کی رعایت کو چھوڑ کر ہمارے ہاں تصوف کے نام پر بزرگان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بزرگوں کی طرف وہ چیزیں منسوب کی جاتی ہیں جو اللہ کی خصوصیت ہے. ہم اللہ کی شان اور عظمت میں دھبا لگائیں، شرک کریں، دوسروں کو اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرائیں، اور یہ امید کریں کہ اللہ کی مدد ملے گی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کس کو ملے گا، مشرک کو یا معاہد کو؟ اللہ نے جواب دیا کہ مشرک کو نہیں ملتا امن. ہم اور آپ امن چاہتے ہیں، مسلمان امن چاہتے ہیں. تو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ اور بنیاد ہے توحید، عقیدہ. اس کو درست کیا جائے، اور پھر ضمنی طور سے ہم دیکھیں اس توحید کے بگاڑ سے جو ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں بگاڑ ہے. کسی موقع سے تفصیل پیش کروں گا
کہ ہمارے یہاں دین بھی لوگوں نے غلط بتایا. دین کا کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ صرف فضیلت بتا رہے ہیں, کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ جو بھی کرو ایک ہو جاؤ, حکومت قائم کرو, اصل مقصد حکومت کی اقامت ہے, حلال حرام اور یہ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے, چل جائے گا. تو نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم سماج اور معاشرے میں؟ کون سا مالی ظلم ہو, اخلاقی معاملہ ہو, ہاں لین دین کا, ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے, ہر جگہ. ارے دوسروں کی بات چھوڑیے, جو دین کے ٹھیکیدار ذمہ دار بنتے ہیں ان کے یہاں مظالم میں کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے. اگر اپنے ساتھ والا ہے تو چور بھی مقرب ہے, اور مخالف اگر ہے تو اس کی اچھائیوں پر بھی کہ درس قرآن درس حدیث بھی روک دو. ہمارا ساتھی ہے تو چور بھی ہے تو چلے گا, خیانت کرنے والا چلے گا. تو آپ کے پاس کوئی اصول ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے میں فلاں پر طنز اور تعریض کر رہا ہوں, یہ نتائج ہیں ہمارے اعمال جس کو ہم بھوگ رہے ہیں. اب اگر حکومتیں یا اوپر کے لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ شکایت مت کیجئے, کل آپ کو بھی چھیڑا جائے گا, آپ پر بھی ظلم ہوگا, آپ کی بھی حکومت یا جو آپ کی طاقت ہے جس پر گھمنڈ ہے آپ کو چھین لیا جائے گا. فرعون فرعون اور نمرود نہیں بچے, آپ اور ہم کیا ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے سطح پر دیکھیے, یہ ہمارے یہاں سماج میں جو مسائل ہیں نا, ایک ایک موضوع کو لے کر بحث کرنے والا خطبہ اور درس دینے والا ہے, لیکن اب خطبے اور درس بھی کتنے مفید ہوتے ہیں. کچھ لوگ سنتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ مولانا نے اچھا کہا برا کہا, اس سے زیادہ فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آتا. اب وہ سماج تو ہے نہیں کہ قرآن حدیث سننے کے بعد آدمی بدل جائے, گناہ سے توبہ کر لے, ایسا لگتا ہی نہیں ہے. ہمارے دلوں میں توحید جو نہیں ہے, اللہ کی عظمت نہیں ہے, آخرت کا ڈر نہیں ہے, اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے, اس لیے یہ باتیں بھی بیکار نظر آتی ہے. ہاں اب دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے مظالم ہیں. ابھی وراثت کے مسائل ہمارے ہاں گھر گھر میں ہیں, حصے بکرے کے جھگڑے. کیوں ہوتے ہیں جھگڑے؟ اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے جو حصے مقرر کیے ہیں ہم لوگ وہ ماننا نہیں چاہتے. جھگڑا اسی وقت ہوگا نا. بھائی آپ کے یہاں کوئی معاملہ ہوا, مسئلہ نہیں سمجھ رہا ہے, مفتی صاحب سے آپ نے تقسیم کے مسائل پوچھے, شریعت کی روشنی میں انہوں نے بتایا یہ حقدار ہیں, اتنا اتنا بنتا ہے, اور یہ تقسیم اس طرح کر لیا جائے. اب قرآن حدیث جو بتا رہا ہے, ہم منہ سے نہیں کہیں گے کہ ہم قرآن حدیث نہیں مانتے, ہم گھوم پھر کے آئیں گے نہیں ایسا کیسے, میں نے یہ کیا, میرا یہ حق بنتا ہے, میں محنت کر رہا تھا, یہ ایسا ہو رہا تھا. پھر دنیا کے گھماؤ پھرا کے کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ اور رسول کا مقرر حصہ ہے اس سے ہم بڑھا لیں, ہمارا بھائی بہن کا گھٹا دیں. بھائی بہن کا حصہ ہی مارتے ہیں ہم, دوسروں کا نہیں. وہی میں بولتا ہوں عجیب غریب معاملہ ہے, سگے بھائی بہن کے ہوتے نہیں ہیں اور ہمارے یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے, دوسروں کے لیے قربانی کی بات کرتے ہیں. یہ معاملہ ہے زمین کی جائیداد کے, وہ ایک مستقل ٹاپک وہ ہے. میں نے سنا کیا آپ حضرات میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا, ہمارے شہر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ غیر قانونی طور سے دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں. کوئی اپنا حصے سے آگے بڑھا لیتا ہے, کوئی جھوٹے کاغذات بنا کے زمینیں بیچ رہا ہے, اور اس کو خریدنے والے عام طور سے غریب لوگ ہیں. اپنی زندگی کی جمع پونجی جو ہے لگا کے ایک زمین خریدتے ہیں, سال بھر بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فیک ہے, کاغذات غلط ہیں, اصل ملکیت کسی اور کی ہے, یہ جھوٹا کاغذ بنا کے دلال نے اور چور نے ہم کو بیچ دیا. اب اس کا کیس چل رہا ہے, تو پھر روز جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک غریب آدمی چھوٹی چھوٹی بچت کر کے ایک رقم جماتا ہے, کچھ قرض لیتا ہے, اپنے کچھ چیزوں کو بیچتا ہے اور ایک زمین کا ٹکڑا لیتا ہے, اور اس کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ جو اس نے خریدا ہے وہ اس کی بیچنے والے کی تھی ہی نہیں, کل اس سے چھینی جا سکتی ہے, کل اس سے وہ خالی کرائی جا سکتی ہے. تو اتنے دنوں سے جو اس نے محنت کر کے کمایا بنایا, وہ ایک لخت تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا. وہ کیسا مظلوم ہے وہ, اپنے آپ کو وہاں رکھیے. اور ایسے کتنے ہیں ہمارے شہر میں. اس مظلوم کے دل سے جب کوئی بد دعا نکلے گی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو, فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب, اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ, کوئی حجاب, آڑ نہیں ہوتی, فوراً قبول ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں روز ہم لوگ مظلومین کی بد دعائیں لے رہے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ تھوڑا ذکر و اذکار کر لیں گے, جمعہ کے دن نماز پڑھ لیں گے, سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیں گے, کچھ دکان مکان کے بچاؤ کے لیے صبح شام کی کچھ دعائیں پڑھ لیں گے تو بچ جائیں گے.
ایسا ہی ہے، یہ کھلواڑا بچا رکھا ہے ہم لوگوں نے دین کے ساتھ. جو میں کہتا ہوں، ہمارے شیخ کہتے تھے کہ مزاروں پہ شرک ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے غیر اللہ کو، قبر پر طواف، نظر و نیاز اللہ کے غیر اللہ کے نام پہ، اور اوپر جھنڈے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ. ایسے ہی ہم لوگوں نے دین کا بورڈ لگا رکھا ہے. ہم میں کا ہر شخص کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، لیکن اس کی زندگی میں قرآن حدیث نہیں ہے. قرآن حدیث کو وہ اپنے اعتبار سے تعویل کرتا ہے، اپنے حرام کو حلال بناتا ہے. اس طرح کی حرام کاریاں، میں نے ایک دو چیز کا ذکر کیا. ہاں، ہمارے یہاں سماج میں زنا، بدکاری، بے حیائی کس قدر عام ہو رہی ہے. ارتداد پیچھے ہوا، ارتداد کھلا نہیں تو چھپا ہوا کچھ نہ کچھ شکل میں ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. شرکیات پائی جاتی ہے، ہاں، یہ بدکاری، بے حیائیاں پائی جاتی ہیں. اس پر لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں. ہاں، اپنی بہن بیٹیوں کے معاملات ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، عمر کا تقاضا ہے، کالج میں پڑھ رہی ہیں، مسجد جانا تو فتنہ ہے، کالج میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے اپنے اعتبار سے دنیا کی اہمیت ہے. ہاں، علماء کو دین، ہمارے یہاں ایک تحریک چلتی ہے کہ علماء کو ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے، لیکن ڈاکٹر انجینئر کو عالم بننا چاہیے کوئی نہیں کہتا. اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا علم، دنیا زیادہ ضروری ہے، دین نہیں. اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. سارا کا سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، سوچ اور فکر بگڑی ہوئی ہے. اگر کوئی نیک ہے تو لوگوں کی نظر میں وہ بے وقوف ہے. دنیا داری والا جو ہے، حرام خور ہی کیوں نہ ہو، چال باز ہو، دھوکے باز ہو، وہ بہت چالاک ہے. ہاں، حالانکہ ہمارے اسلام کے نقطہ بتائیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی سیاست نہ گزرا ہے، گزرے گا نبی کے بعد؟ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق والی سیاست اگر آپ کریں گے تو آپ کو آج بیوقوف بولا جائے گا. ارے اس کو سیاست نہیں آتی. جو چوری کرے، دھوکہ دے، جھوٹ بولے، چال چلے، ہاں، بولے کچھ کرے کچھ، وہ ہمارے نزدیک چالاک ہے نہیں. بہترین سیاست سیکھنا ہے تو ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو دیکھیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، لیکن ہم ماننا ہی نہیں چاہتے. وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں نے کچھ آیتیں اور حدیثیں لکھ رکھی تھیں، اور شروع میں جو آیت پڑھی بس ایک دو کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس تناظر میں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اور معاشرہ اللہ کی رحمت و مدد کا مستحق بنے، ہم پر جو خارج سے ظلم ہو رہا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے داخل میں، ہمارے گھر میں، جماعت میں، مسجد میں، کارخانے میں ہم جو ظلم کر رہے ہیں اپنے سے چھوٹوں پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اس ظلم کے سلسلے کو روکیں. تب ہمارے اوپر کے ظلم کا سلسلہ رکے گا. یہ اللہ کا قانون ہے جو قرآن کی بہت سی آیتوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فلولا من القرون من قبلکم اولو بقیہ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ آیت آپ سن چکے ہوں گے، میں نے خود کئی مرتبہ پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پس کیوں تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایسے اہل خیر، ایسے نیک لوگ نہیں ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے. جو فساد پھیلانے والے ہیں، بگاڑ کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کو روکتے. گھر میں اگر کوئی بہو بیٹی پر ظلم کر رہا ہے، آپ کو پنچ کے طور پر بلایا گیا تو آپ وزن دیکھ کے فیصلہ مت کیجئے، ظلم کو روکیے. آپ کے سماج اور معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، اس کی اپنی طاقت کے مطابق اسے روکیے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ ایسے کیوں نہیں ہوئے؟ ہاں، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی. الا قلیلا ممن انجینا منہم، قرآن کی تعبیر ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی. اس جملے سے کتنی بلاغت کے ساتھ ایک واضح ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکتے ہیں، ان کو اللہ نجات دے گا، بچائے گا. ان کو ہم نے نجات دی، مگر ایسے بہت تھوڑے لوگ تھے. اس کا دوسرا مطلب، الٹا مطلب کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اپنی طاقت ہوتے ہوئے آنکھ بند کر لی، کیوں دوسروں کے پھٹے میں ہاتھ پیر ڈالے. ہمارے یہاں بولتے ہیں نا لوگ، ظلم ہو رہا ہے، جانتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے نجات نہیں دی، تباہ کر دیا، عذاب میں گرفتار کر لیا. اور جو ظالم ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. جو ظالم تھے، ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گنہگار تھے.
یہ ظالم اصل میں مجرم تھے، وکانوا مجرمین، یہ مجرم تھے، اور جب مجرم تھے تو کس چیز کے پیچھے پڑے؟ جس میں لذت ہے، آسودگی ہے، دنیا داری ہے۔ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کا، یہ پرانے لوگوں کا ذکر ہے، دنیا داروں کا۔ آج کا منظر بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی ایک اور آیت پیش کر کے بات کو ختم کروں گا، لیکن وہاں بھی یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے کہا، اور آج اس آیت کو اگر ترجمہ کر کے ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سماج کا نقشہ کھینچا ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ تو ظالم لوگ، تو جو ظالم ہیں وہ جو دنیا کی خوشحالی ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ آج ہمارے یہاں یہی صورتحال ہے، نقشہ ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کر کے تباہ و برباد کرے، کسی پر بم گرے اللہ ظلم ہونے دے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حالت میں کہ اس کے باشندے اصلاح والے ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں۔ اگر لوگ صالح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ نہیں ہونے دے گا، ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اب اگر تباہی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، آزمائش سے بڑھ کر عذاب کی شکل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصلاح والے نہیں ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے۔ اب وہ ظلم شرک کی شکل میں، دین کو کھلواڑ بنانے کی شکل میں ہے، یا لوگوں کی جان مال کو اور ان کا حق مارنے کی شکل میں، لوگوں کی بد دعائیں سمیٹنے کی شکل میں، کہیں بم گر رہا ہے تو کہیں قانون ہمارے خلاف بن رہا ہے۔ ظلم کی بہتات ہے، بھرمار ہے، اور اس کی وجہ خود ہمارے مظالم ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم ان یہود اور نصارہ کو دیکھیں گے، یہود و نصارہ میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کام میں، ظلم و زیادتی کے کام میں، اور حرام مال کھانے کے لیے ایک لپکے جا رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ غور کیجیے، آج ہمارے سماج پہ فٹ کیجیے۔ اسم، گناہ، جھوٹ، عدوان، ظلم و زیادتی، دوسروں کا حق مارنا، ان پر زیادتی کرنا، اکلہم السحت، اور حرام کام، رشوت ہے، سود ہے، بے ایمانی سے کوئی چیز لینا ہے، مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا۔ آج ہمارے ہاں اس قسم کا کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہی میں نے کہا، زمین کے سلسلے میں لوگ پھنسا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں۔ یہ سب حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان یہود و نصارہ میں، اور آج اس کو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کے تحت غور کیجئے تو مسلمانوں میں سے اکثر کو دیکھیں گے، اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کہ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ کے کام میں، حرام کھانے میں اور ظلم اور زیادتی میں لپکے جا رہے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، ان کا عمل کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت۔ یہ جو آگے آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ترجمہ نہیں کیا، اس آیت کے اس ٹکڑے یا اس بات کے بارے میں حضرت علامہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رحمہ اللہ کی قول نقل کیا کہ قرآن میں اس آیت سے زیادہ ڈانٹ پھٹکار والی کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو سماج میں قوت رکھتے ہیں، بڑے ہیں اور عالم ہیں، ہلا دینے والی ہے یہ آیت۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے زیادہ ڈانٹنے والی کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ اب ترجمہ سنیے کہ کتنی زبردست پھٹکار ہے، ڈانٹ ہے۔ اللہ نے کہا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ ان لوگوں میں جو ربانیین اور احبار ہیں، اللہ والے، نیک عبادت کرنے والے، احبار علماء، حبر کی جمع، تو جو عابد بندے ہیں اور جو علماء ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ بڑے دیندار ہیں، عبادت گزار ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اور علماء ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان لوگوں کو روکتے، ان قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کے جھوٹ باتوں کے بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ ان کے علماء، ان کے عبادت گزار لوگ
لوگوں کو اپنے سماج اور معاشرے میں جو حرام خوری ہو رہی ہے، جھوٹ باتیں ہو رہی ہے. اب جھوٹ بات بہت جامع ہے. وقولہم الاسم، گناہ کی بات کہنا. اب اس میں شرک بھی ہے، بدعت کی تائید بھی ہے، الٹی سیدھی باتیں ہیں. ابھی ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی مردے کو زندہ کر دیا. ہمارا پبلک بول رہی ہے واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ جھوٹ بات بول رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. سنت کے مقابلے میں بدعت کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں دین کے نام پہ. تو جھوٹ بات میں یہ جھوٹ بول کر زمین بیچنا، جھوٹ بول کر اپنا پھل بیچنا. ایک پھل والا بھی جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے، وہ بھی جو ہے جھوٹ بات میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے علماء اور رہبان احبار نے، علماء اور عابد لوگوں جو سماج اور معاشرے کے بڑے ہیں یا برآوردہ ہیں علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، وہ کیوں نہیں روکتے ان کو جھوٹ بات، بری بات، گناہ کی بات. میں نے کئی ترجمہ کیا قولہم الاسم عربی میں جو ہے کہ جھوٹ بات یا گناہ کی بات کہنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے. اب حرام کھانے میں جتنی شکلیں ابھی ہم نے بیان کی اور جو نہیں بیان کی سب ہے. ناجائز طریقے سے جو کر، اس کو کیوں نہیں روکا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت بری چیز ہے جو وہ کرتے تھے. یہ جو کر رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت برا ہے یہ. اب اگر یہی ہم کہہ رہے ہیں تو کر رہے ہیں تو کیا اچھا ہو جائے گا؟ میں بیان کر رہا ہوں تو بولیں کہ مولانا فلاں کو بول رہے ہیں. فلاں فلاں نہیں، یہ قرآن کی آفاقی تعلیم ہے. ہر زمانے، ہر علاقے، ہر انسان کے لیے ہے. آپ کے لیے ہے، میرے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے ہے. جو یہ کرے گا وہ برا کر رہا ہے. اب کسی پر فٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے. ان دو آیتوں کو اور اس سے پہلے کی باتوں کو پیش کرنے کے بعد ایک حدیث کو بیان کر کے جو آپ سن چکے ہیں صرف فٹ کر لیجئے اپنے اوپر. اللہ رب العالمین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، تم ضرور بضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو. ڈبل تاکید کے ساتھ کہا، قسم کھا کے. اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پختہ کہ نیکی کا حکم دیتے رہو. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکتے رہو. میں آج کے خطبے میں جو میرا مرکزی عنوان سوچ کر آیا تھا اور نہیں دے سکا، حالانکہ کافی باتیں آئی، وہ یہ کہ نہی عن المنکر، برائی سے روکنا. یہ ہمارے سماج میں دیندار لوگ بھی نہیں کرتے. دین کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب جو لوگ فضائل بیان کر رہے ہیں ان کو آپ بولیں کہ بھائی وہ بدعت ہے، قرآن نہیں، ہم مسائل میں نہیں پڑھتے. برائی سے روکنے میں سامنے والا ناراض ہو جائے گا تو ناراضگی لوگ کو نہیں مول لے لینی ہے. اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ بندہ یہ سوچے گا نہیں، لیکن نتیجہ تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کی ناراضگی نہیں لینا چاہتے. اللہ ناراض ہو رہا ہے اس پہ. آپ کے سماج میں برائی ہو رہی ہے تو اللہ ناراض ہوگا نا. آپ اس کو روک نہیں رہے ہیں. تو اب فضائل والے برائی سے نہیں روک رہے ہیں. ایک آدمی شرک کر رہا ہے، وہ یہ نہیں بولیں گے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، رک جائیے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ایک آدمی نعتیہ کلام پڑھ رہا ہے صبح میں، ہم مصلحتوں کا شکار ہیں، بول بھی نہیں سکتے، بولیں گے تو جھگڑا ہوگا، یہ الگ بات ہے، مصلحت راجحہ. لیکن کوئی بندہ بولنے والا نہیں ہے. کیا اول تو آپ غلط کر رہے ہو، دوسرا یہ کہ غلط کر کے بچوں پر غلط اثر ڈال رہے ہیں. آپ کی عبادت آپ ہنگامہ شور کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ نظمیں، ترانے دین کے نام پر دین کا حصہ نہیں ہے. صحابہ تابعین میں طریقہ نہیں تھا. یہ میں نے ایک دو مثالیں دی. نہیں عن المنکر. اب آپ کرنے جائیں تو کچھ لوگ بولیں گے ارے اس سے انتشار پھیلے گا، ہمیں اقامت دین کا کام کرنا ہے. تو اتحاد چاہیے. آپ اپنے مسلک پر عمل کرو، وہ اپنے مسلک پر، سب ایک ہو جاؤ. یہ کون سا اتحاد ہے؟ یہ اتحاد ہے؟ اگر ایسا ہی اتحاد ہے تو پھر غیر مسلموں سے بھی اتحاد کر لیجئے. ان کے یہاں بھی شرک ہے، ہمارے یہاں بھی شرک پایا جاتا ہے، نام کا فرق ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں حنفی شافعی مالکی کا جس طرح اختلاف ہے ویسے ہی رافضی اور سنی کا اختلاف ہے، شیعہ سنی کا. کیا ایسا ہی ہے؟ کتنی جہالت ہے. وہاں قرآن کو نہیں مانتے. اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے تعلق سے وہاں کھلا انحراف اور کفر پایا جاتا ہے. صحابہ کو کافر کہا جاتا ہے. حضرت صدیق عمر فاروق کو کافر کہتے ہیں. ہم سے اتحاد کریں گے؟ جو سب سے بہترین مسلمان ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، ان پر لعنت بھیجنا ان کے یہاں اسلام ہے.
اور تحریکی اخوانی یہ کہتے ہیں کہ ان سے اتحاد کیا جائے. ہاں ان سے اتحاد. سعودی عرب اہل الحدیث نہیں چلیں گے. عجیب تضاد ہے. جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے وہ ان کا دشمن ہے, اور جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ ان کا دوست ہے. اور ہمارے یہاں لوگ آنکھیں بند کر کے اندھے ہو کر ان کی تائید کرتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, بحث کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. منکرین حدیث, صحابہ کو برا بھلا کہنے والے, قادیانی اور نہ جانے کون کون گمراہ لوگ پنپ رہے ہیں. نہیں انل منکر نہیں ہے ہمارے یہاں. ابھی تو بہت سارے لوگوں کو اس کا بھی شعور نہیں ہے کہ منکر کیا ہے. شرک کر رہے ہیں, اس کو منکر سمجھتے ہی نہیں ہے. بدعت ہے, خرافات ہے, منکر سمجھتے ہی نہیں ہے. اب لوگ حرام کھاتے ہیں تو اس میں بھی بہانے, سیاست ہے, اس کے بغیر نہیں چلتا. زنا کر رہے ہیں, عمر کا تقاضا ہے, ہو جاتا ہے. کالج اور اسکول میں ایسا ہوتا ہے, یہ عمر کا تقاضا ہے. ہاں تو پھر ایسا چلا آ رہا ہے. پھر یہ کہیے کہ بھائی جو طاقتور ہوتا ہے ظلم کرتا ہے, جب آپ کے گھر میں گھس کے لوگ مارتے ہیں, آپ کی پراپرٹی کو چھینتے ہیں, آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں, کارخانہ لوٹتے ہیں, مندی لاتے ہیں, تو ہوتا رہتا ہے. بولیے نا, کیا ایسا تو پوری دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے, پوری تاریخ میں ہوتا رہا ہے. تو آپ کا کاروبار بند ہو گیا, ہاں آپ کے جو ہے وہ سود مہنگے ہو گئے, اور جو ہے حکومت کی پالیسی سے ایسا ہو گیا. کیوں روتے ہو؟ یہاں بھی بولو کہ ہوتا رہتا ہے. جب آپ کی غیرت دینی نہیں ہے, جب آپ کی غیرت مر چکی, پانی مر چکا, تو آپ کا پیسہ اور آپ کی دولت کیا معنی رکھتی ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ نہی عن المنکر کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت کمزوری پائی جاتی ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی بچہ موبائل پر غلط چیز دیکھ رہا ہے, باپ کو معلوم پڑ گیا, روکتا نہیں ہے یا روکنے کا انتظام نہیں کرتا ہے. ہم جو کر سکتے ہیں, جہاں برائی سے روک سکتے ہیں, وہ بھی کرنا, وہ بھی نہ کریں. تو پھر دیکھیے حدیث میں کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ضرور بضرور نیکیوں کا حکم دو اور ضرور بضرور منکر سے روکو. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ, یا پھر ایسا ہوگا, قریب ہے کہ ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین تم پر عقاب, سزا کو نازل کرے گا, نافذ کرے گا. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم, پھر تم اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسے امام ترمذی نے نقل کیا اور اس کو حسن کہا ہے. علامہ البانی نے بھی اس کو حسن کہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے طاقت اور علم کے مطابق اپنے ارد گرد دین کے تقاضوں پر عمل کریں, امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دیگر فرائض کو ہم ادا کریں, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی ہم کو ہر قسم کے عذاب سے, پریشانیوں سے, فتنوں سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.